السلام علیکم دوستو آئیے آج ہم سنتے ہیں تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پچشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ 4 یا 6 باب میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے، اس پر سوار ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت گرمی کے، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دارومدار تھا کہ سال بھر کی روزی کے جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر ان سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، وہ لوگ جو بھی ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہمر کاپ تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثار کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درد کنارے خیال بھی نہیں دل میں آتا۔ دوستو، یہ تھا تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ مزید اسی طرح کے اور بھی واقعات کس سے سننا چاہتے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔